الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صلوات التماس ہے جو سورہ فاتحہ کے لیے نام میرے بھائی جناب موسیٰ رضا رضوی صاحب نے پکارے سب یہاں لکھے ہوئے ہیں. نیت کریں اپنے تمام مرحومین کے لیے، اور یہ جو نام ہے مرحومین کی ان کی مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت. حاجات کی برابری، اور یہ نام ہے بیماروں کے، مریضوں کے. آپ کے ذہن میں عزیز و قارب میں جو مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے کاغذوں پر جو نام مریضوں کے لکھے ہوئے ہیں سب کی شفا کامل کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے برتر صلوات. اس سے بلند صلوات. ایک اور صلوات. سورہ مبارکہ زمر کی نویں آیت ہے، آیت نمبر 9 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے: قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، بالتحقیق یہ اولو الالباب کے لیے ایک تذکر ہے، ایک اعلان ہے، ایک اظہار ہے اور ایک یادآوری ہے. صاحبان عقل سے بات ہو رہی ہے، بے وقوفوں سے تو بات ہی نہیں ہو رہی. صلوات پڑھے ذرا محمد. اے صاحبان عقل، یہ بات تم پر روشن ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں. تو عزیزو،
اس آیت کی تفسیر میں کچھ جو آج فضائل کے باب میں بہت ہی آپ کو پتا ہے کہ بہت ڈرا خطاب کر رہا ہوتا ہوں کہ کہیں لمبی تقریب نہ ہو جائے، کوئی خطاب کہیں لمبا نہ ہو جائے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ بھی تسلی رہے کہ بہت زیادہ کوئی طویل خطاب نہیں ہے۔ یہ جو جاننے والے ہیں نا، یہ صاحب علم ہونا، جاننا، کسی چیز کا معلوم ہونا، یہ خود انسان کی قیمت ہے۔ یہ معلومات کا ذخیرہ انسان کی قیمت ہے۔ اور دلائل تو مولا علی کی افضلیت پر انگنت ہے کہ مولا بعد از مصطفیٰ سرکار، بعد از خاتم الانبیاء، نبی مکرم کے علاوہ بعد از خدا بزرگ نبی کی ذات اور بعد از نبی بزرگ علی کی ذات، اس قاعدے کے مطابق بعد از نبی یا غیر از نبی یا نبی کے علاوہ کائنات میں کوئی علی نہیں ہے سوائے علی۔ تو جو عظمت خدائے کائنات کی ہے اور جو ہم افضلیت امیر المومنین کے قائل ہیں، ایک بڑی تعداد اہل سنت تفضیلیوں کی ہے کہ جو مولا کائنات کی افضلیت کے قائل ہیں، اور افضلیت کے قائل ہونے والے کو، افضلیت کے قائل ہونے والے کو شیعہ کہتے ہیں، اور جو اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری کرے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ یعنی تشیع کی الف بے ہے، تشیع کی الف بے ہے، تشیع کی الف بے ہے کہ مولا کائنات کو بعد از نبی افضل مانا جائے اور اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری کی جائے۔ اب اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری کو جن لوگوں کے ہاں معنی مرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ رافضی ہیں، رافضی ہیں، یعنی بے ادبی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں۔ تو سب سے بڑا رافضی تو وہ تھا جس نے مولا علی پہ تبرہ کروایا۔ تو اب رافضی، یہ بحث میری نہیں ہے لیکن ایک بات آئی تھی تو میں نے کہہ دی۔ مولا علی کی افضلیت پر، یعنی جو ایک سنی تفضیلی اور شیعہ اثنا عشری کی جو عقائد کی بنیادی بات ہے وہ ہے مولا علی کی افضلیت، تفضیل علی۔ مولا علی کی افضلیت پر ہمارے پاس دلائل انگنت ہے، یعنی انگنت دلائل کا مطلب انگنت ہے، مگر جو سب سے بڑی دلیل ہے مولا کی افضلیت کے اوپر وہ علم علی ہے۔ مولا کائنات کا علم یہ دلیل افضلیت علی، یعنی بعد از خدا نبی اور نبی کے بعد اگر کوئی کائنات میں سب سے بڑا عالم ہے، اللہ کا تو علم ذاتی ہے، اس مالک علم نے جنہیں سب سے زیادہ علم دیا ہے وہ نبی ہے، اور نبی کے بعد جنہیں سب سے زیادہ علم دیا ہے وہ علی ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ ضبطنی رسول اللہ ضبطا ضبطا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا چباتا ہے۔ عجیب تعبیر ہے یہ، مولا علی کی تعبیر نہ ہوتی تو شاید ہمیں کہنے میں مشکل ہوتی ہے۔ علی فرما رہے ہیں کہ مجھے نبی نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، دانا بھرتا ہے، دانا چگاتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں فرمایا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ چاہتے تو یہ فرما دیتے، ہمارے پاس تو ضرورت نہیں تھی کہ ہم کہتے کہ یہ کیوں یہ کیوں۔ حضرت نے فرمایا کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، ماں جیسے بچے کو دودھ پلاتی ہے ایسے نہیں، اس لیے کہ ماں جو پلاتی ہے وہ کھاتی نہیں ہے، وہ کھاتی 4 چیزیں ہیں، 10 چیزیں ہیں، جی 5 چیزیں ہیں، کھاتی بہت ساری چیزیں ہیں اور پھر نتیجے میں دودھ پلاتی ہے، یعنی جو لیتی ہے وہ دیتی نہیں۔ لیکن رسول اللہ کی نسبت مولا فرمانے کے جو اللہ سے لیتے تھے وہی دیتے تھے، یعنی سلوات پڑھنے محمد و آلہ تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں، آپ کی توجہ حق مجھے اور چاہیے۔
کہ علم علی مولا کائنات کا علم آپ کی افضلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کوئی یونیورسٹی کا کالج کا جوان جو یہاں بیٹھا ہو اور اسے اپنے ادارے کے اندر اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہو کہ صاحب کیوں آپ مثلا علی سے کے علاوہ کسی اور کو افضل کیوں نہیں مانتے نبی کے بعد، جبکہ حکومتی اور ریاستی اور سیاسی اعتبار سے تو علی بن ابی طالب چوتھے دور حکومت میں تشریف فرما ہوئے اور آپ سے امت نے ریاستی اور سیاسی اور حکومتی اور نظام مملکت چلانے کے اعتبار سے چوتھے دور حکومت میں استفادہ کیا ہے، تو پھر اسی ترتیب سے آپ علی کی فضیلت کے بھی قائل ہو کہ علی چوتھے نمبر پر فضیلت میں ہے، تو آپ کیوں پہلے نمبر پہ مانتے ہیں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا خلیفتہ بلا فصل، یہ خلیفتہ بلا فصل کا مطلب حکومتی اور ریاستی اعتبار سے نہیں ہے۔ حکومتی اور ریاستی اعتبار سے تو جب مولا نے قبول کر لیا تو ہم نے کبھی قبول کر لیا کہ چوتھے نمبر پر مولا ہے، یعنی جو تاریخ بول رہی ہے کہ چوتھے دور حکومت میں مولا علی علیہ السلام آئے، تو یہ ہم جب اذانوں میں کہتے ہیں خلیفتہ بلا فصل تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ظاہری طور پر چوتھے دور حکومت میں آئے، مگر علی پہلے دوروں میں بھی نبی کے جانشین تھے۔ توجہ چاہوں گا، یہ ظریف بحث ہے اور تھوڑا سا حساس بحث ہے، اور میں کربلا میں مجلس پڑھ رہا ہوں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو جھنگ میں بیٹھ کر میری مجلس سن رہے ہیں، تو مجھے پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ صلوات پڑھے گا محمد اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ تو میں اپنا مدعا پیش کر رہا ہوں، اپنے مکتبی مدعا کو پیش کر رہا ہوں، اپنے مکتب کے اپنے مذہب کے مدعا کو کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امیر المومنین ان تین ادوار میں بھی، خلیفتہ بلا فصل کا مطلب ان تین ادوار میں بھی علی نبی کے جانشین، اور نبی کی جو جانشینی ہے توجہ، یعنی یہ طے شدہ بات جسے سنی بھی مانے گا اور مانتا ہے تفسیری سنی، اور شیعہ اس حد تک قبول کرتا ہے، اس سے زیادہ بھی آگے جاتا ہے شیعہ، لیکن اس بات کو بھی مانتا ہے جو بات اب کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ پہلے تین دوروں میں بھی نبی کے جانشین واقعی علی، اس لیے کہ نبی کا اصلی منصب جو تھا، نبی مکرم نے تو ہجرت کے بعد ریاست مدینہ کو قائم کیا نا، یعنی مدینہ منورہ میں ایک آپ نے مملکت کو قائم کیا نا، تو مکہ المکرمہ میں کیا نبی اولا اور اعلیٰ نہیں تھے؟ اور اعلان نبوت سے پہلے مولا نبی کے اعلیٰ اور افضل نہیں تھے؟ تو کیا حکومت ملنے کے بعد ہی طے شروع ہوگی گفتگو کہ کون افضل ہے؟ حکومت سے پہلے، ریاست سے پہلے بھی تو ان کی ذاتی حیثیت ہے نا، ان کا مقام ہے نا۔ نبی کی جو ذاتی حیثیت ہے وہ علم مصطفیٰ ہے، وہ شجاعت مصطفیٰ ہے، وہ سخاوت مصطفیٰ ہے، وہ غیرت مصطفیٰ ہے، وہ عزت مصطفیٰ ہے، وہ ولایت مصطفیٰ ہے، وہ سارے منصب جو نبی کے پاس مدینے سے پہلے تھے وہ سب علی کے پاس ہمیشہ رہے، جسے کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل، یعنی نبی کے بعد اگر کوئی امت کا بڑا ہے تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔ لہذا پہلے تین دوروں میں بھی، پہلے تین حکومتی دوروں میں بھی مولا کائنات کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ میں نہیں کہہ رہا بھائی، خود ان حضرتوں نے کہا ہے کہ لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب، یہ دوسرے حاکم وقت کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ علی جیسا بچہ تو کسی خاتون نے جنا ہی نہیں۔ اور تیسری شخصیت یہ کہتی بھی نظر آتی ہے، اللہ اکبر، توجہ ہے بڑا تھی، اور دوسری شخصیت کا بھی ایک جملہ بڑا مشہور ہے، لولا علی اللہ کا فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ تو علی مولا کے بغیر علمی طور پر کسی کا گزارا نہیں۔ خود پہلے دور حکومت میں ایک بچہ، ایک فرد، ایک جوان امیر المومنین کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ عدالت نے فیصلہ سنایا ہے، اس فیصلے سے میں مطمئن نہیں ہوں۔ حضرت نے فرمایا ماجرا کیا ہے؟
کہنے لگا میں کم سن تھا، میرے باپ کا انتقال ہوا، میرے والد نے ساری جائیداد میرے چچا کے حوالے کی اور یہ لکھ کر دیا کہ جب میرا بچہ جوان ہو جائے تو جو تمہیں پسند ہو وہ میرے بچے کو دے دینا۔ اب جب میں جوان ہو گیا اور میں نے اپنے چچا سے جائیداد مانگی کہ میرے ابا کی چیزیں مجھے دے دیں، تو انہوں نے ایک 5-10% اس میں سے مجھے دے دیا، اور میں نے کہا جی اتنا جو آپ نے 90% اپنے پاس رکھ لیا، تو میں نے کہا تمہارے ابا لکھ کے گئے جو تمہیں پسند ہو وہ دے دینا، میں دے رہا ہوں۔ تو میں عدالت میں چلا گیا اپنا مسئلہ لے کے، تو قاضی نے بھی وہی فیصلہ سنا دیا، تو میں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں۔ حضرت فرمایا فیصلہ غلط سنایا ہے، ویسے بھی علی یتیموں اور مسکینوں کے مددگار کو کہتے ہیں۔ مولانا پہنچے قاضی کے پاس، حضرت فرمایا کہ یہ آپ نے فیصلہ دیا کہ میں نے جی فیصلہ دیا۔ حضرت فرمایا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، لگا اس کا باپ لکھ کر گیا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو دے دینا، تو یہ جو دے رہا ہے وہی حکومت کا بھی فیصلہ ہے۔ حضرت فرمایا جو یہ رکھ رہا ہے وہ اسے پسند ہے، اور جو یہ دے رہا ہے اسے پسند نہیں ہے، تو جو رکھ رہا ہے وہ بچے کو دے دے۔ سلمان پڑھے گا وقت نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میری حکومت میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں اگر علی بن ابی طالب رہنمائی بنا ہوتی۔ تو علم سب سے بڑی دلیل ہے مولا علی کی افضلیت کی، اور یہ طے ہے کہ علی سے زیادہ علم بعد از نبی رکھنے والا کوئی نہیں۔ میں بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو یونیورسٹی میں کالج میں یہ اس سوال کا سامنا کرنا پڑے تو ان سے کہیں کہ جو دلیل حضرت آدم کی افضلیت کی ہے، تھک تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ فرشتوں پر صلوات نبی اور نبی پر فرشتوں پر حضرت آدم کی افضلیت کی جو دلیل ہے، کس بنیاد پہ حضرت آدم فرشتوں سے افضل قرار پائے، مسجود ملائکہ قرار پائے؟ وہ علم۔ جی پوچھا کہ بتاؤ انبئونی علی ہؤلاء الاسماء، بتاؤ یہ نام کیا ہے، یہ مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا ہے، ہم تو اس سے زیادہ نہیں جانتے، اور حضرت آدم نے بتا دیا۔ تو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا کہ فرشتوں نے کہا ہم تو وہی جانتے ہیں، انی عالم ما لا، ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے زیادہ بتا دیا، تو کیا حضرت آدم کو زیادہ بتایا تھا؟ نہیں، دونوں کو ایک جیسے ہی بتایا تھا، ورنہ تو عدل الہی کے خلاف۔ فرشتوں کو بھی اتنا ہی جتنا علم دیا اتنا ہی حضرت آدم کو دیا، دونوں کو علم دے کر پوچھا کہ آپ جواب دو، پڑھایا دونوں کو ایک جیسا، مگر فرشتے نہیں بتا رہے اور وہ بتا رہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو اپنے علم سے استنباط کی صلاحیت رکھے اسے آدم کہا جاتا ہے، اور جو علم میں محدود رہے وہ فرشتے رہ جاتے ہیں۔ علم ان کے پاس بھی وہی تھا، علم ان کے پاس بھی وہی تھا، مگر حضرت آدم میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ اپنے علم سے نتیجہ بھی لے سکے، بلا تشبیہ، صرف جوانوں کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے۔ معلومات کا ذخیرہ کمپیوٹر میں بھی ہوتا ہے، اور معلومات کا ذخیرہ آپ کے ذہن میں بھی ہوتا ہے، مگر کمپیوٹر معلومات سے استنباط نہیں کرتا، مگر آپ کا ذہن اس معلومات سے نتیجہ بھی نکالتا ہے۔ تو آپ جب ایک دو چیزوں کو جوڑ کر تیسری چیز خود بناتے ہیں تو یہ ہے علم کا نتیجہ۔ وہ حضرت آدم کے پاس صلاحیت زیادہ تھی، جب حضرت آدم کے پاس صلاحیت زیادہ تھی تو حضرت آدم افضل قرار پائے فرشتوں کی نسبت۔ تو جو دلیل حضرت آدم کی افضلیت کی ہے وہی دلیل مولا کائنات کی افضلیت کی۔ اب وہ علی، توجہ میں نے مقدمہ مکمل کیا، وہ علی بن ابی طالب جو بعد از نبی امت میں سب سے بڑا عالم ہے، وہ علی بن ابی طالب اگر کسی کو گھٹی اپنے لعاب تہن کی دے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد یعنی میں لفظوں کو اور ذرا بہتر اور روشن کروں کہ جیسے نبی مکرم نے اللہ سے علم لے کر مولا علی کو دیا،
ایسے علی نے علم حضرت عباس کو دیا. لہذا وہی لفظ جو حضرت امیر المومنین نے اپنے لیے فرمایا ذقانی رسول اللہ ذقا، یہی لفظ حضرت عباس نے اپنے لیے فرمایا کہ میرے بابا نے مجھے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا. اب جب علم حضرت عباس تک منتقل ہو رہا ہے تو ایسے ہی مولا امام حسین کو دیا، امام حسن کو دیا. ان کا تو بہت روشن مفاہیم ہے ائمہ اہل بیت کے حوالے سے، لیکن حضرت عباس کا مقام علمی وہ بہت ظریف اور حسین بحث ہے. اچھا، انسان پہچانا جاتا ہے بات کرنے پر. میرے مولا علی فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. جب تک کوئی بولتا نہیں ہے پہچانا نہیں جاتا. سب سے زیادہ مجبور انسان ہی وہ ہوتا ہے جو گونگا ہوتا ہے، یعنی یا تو گونگا ہو یا زبان ہونے کے باوجود نہ بولتا ہو. بھائی اس کو ذرا بلواؤ، پتا تو چلے ہے کون. بھائی اس سے ذرا اس کو ٹٹولو، اس کو ذرا کرے دو، ذرا اس کو ذرا چٹکی کرو، ذرا اس کے ساتھ کوئی بات تو کرو، پتا تو چلے آدمی کون ہے. انسان کا شجرہ بھی اس کی زبان سے کھل جاتا ہے. واقعی پتا چل جاتا ہے خاندانی آدمی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور حتیٰ یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ حسب و نسب بھی اس کا کچھ ایسا ہی ہے. ماحول کیا ہے، زبان کیا ہے، کس ماحول میں رہا ہے، کون کس تہذیب میں رہا ہے. ایک زبان گوشت کا ایک 6 انچ کا لوتھڑا، 6 انچ کا ہے نا، یہ 6 انچ کا لوتھڑا ہے. یہ 6 انچ کا گوشت کا لوتھڑا بغیر ہڈی کا گوشت، دائیں بائیں رقص کرتی ہوئی زبان جی، 32 سلاخوں کے درمیان قید شدہ ایک وجود جب یہ رقص نمائی کرتا ہے دہن کے اندر تو لغت بننا شروع ہو جاتی ہے، اور مافی ضمیر بھی اور مافی ذہن بھی بیان ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہذا معصوم فرماتے ہیں نبی فرماتے ہیں نحنو معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم. یہ دوسرا قاعدہ، ہم انبیاء، ہم گروہ انبیاء، اور یہی کہ قاعدہ قانون ائمہ کے لیے بھی ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں. ایسا قاعدہ ہے یہ. میں تو کہتا ہوں کہ پروفیسر حضرات، ڈاکٹر حضرات، خاص طور پر مینجمنٹ سے وابستہ افراد جو اس مولا کے قول کو فریم کروا کے اپنے آفس میں لگائیں. اگر مینجمنٹ سے جڑے ہوئے افراد، انتظامات سے جڑے ہوئے افراد اگر اس قول کو مولا کا اپنے آفس میں لگا لیں تو پھر وہی بولیں گے جو سامنے والے کو سمجھ میں آئے. جو مسائل ہیں ہمارے اداروں میں، جو الجھنیں ہیں ہمارے اداروں میں، ان کا بھی حل ایک اس فارمولے میں ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، بات بھی پہنچ جائے اور فساد بھی نہ ہونے پائے. تو بولنا اور بولنے کا ڈھنگ آنا یہ بڑا ہنر ہے، بہت بڑا کام ہے جی. ایک چیز کو منتقل کرنا. بھائی پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، سر میں درد ہو گیا، 1.25 گھنٹے سے ان کو سن رہے تھے ہمیں تو 1.25 گھنٹے میں ان کی ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آئی. تمہیں بھائی سمجھ میں آئی؟ برابر والا دوسرے والے سے پوچھتا ہے تم بھی تو تھے، کچھ سمجھ میں آیا؟ صاحب ہم بھی تبر ہو کر بیٹھ گئے، موسیٰ بھائی نے بٹھا دیا تھا تو ہم بھی تبر ہو کر بیٹھ گئے، ہمیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ جو گفتگو ہے نا کہ بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے اور سامنے والے کو اپنی بات سمجھانے کا سلیقہ آنا چاہیے، اور الفاظ ایسے ہو کہ جو بات منتقل ہو جائے، کسی کو کوئی پریشانی بھی نہ ہو اور بات منتقل بھی ہو جائے. یہ ہنر اگر سیکھنا ہے تو نہج البلاغہ پڑھنا پڑے گا. علی بتائیں گے کہ کیسے بولا جاتا ہے. یہ عرب دنیا، دیر تو نہیں ہو رہی مجھے، یہ عرب دنیا شعر میں گفتگو کرنا زیادہ بہتر اور آسان سمجھتی تھی. مصروں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے. نبی مکرم کے زمانے میں، اعلان اسلام سے پہلے، اعلان اسلام کے بعد تک، مدتوں بعد تک، یہ اشعار میں تو پورے دیوان انہیں یاد ہوتے تھے. اپنے مطلب کو، اپنے نقطے کو بیان کرنے کے لیے کسی کا شعر سنا دیتے تھے. بہت ہے اس کی مثالیں. اور اس
کی مثالوں میں آپ کو سن کے آپ کی ایمان کے جلا کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اور آپ کو اچھا لگے گا ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یا متنبی یا اسی طرح جو ہے وہ اشعار اور دیوان جو یاد تھے عرب دنیا کو، ان دیوانوں میں ذرا سا ٹکڑا کر کے بول رہا ہوں، ان دیوانوں میں جو دیوان سلوات پڑھے محمد آپ کی یہی تو سماعت ہے جو ہمیں اور اچھا پڑھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ان دیوانوں میں ایک ہی عقل کا مجموعہ تھا جسے دیوانے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ سلوات پڑھنے محمد وآلہ محمد۔ اور ان میں جو حضرت ابو طالب کا کلام تھا، جیسے اور اشعار کو وہ لوگ آپس میں بات کرتے وقت شعر میں بات کرتے تھے، ان میں حضرت ابو طالب کے اشعار کو بھی ایک دوسرے کو کل بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مثلا آپ نے کوئی بات کی تو اس کے جواب میں وہ حضرت ابو طالب کا کوئی شعر سناتے تھے۔ تو یہ کتنا ہی چاہے ابو طالب کو منظر سے ہٹانا، یہ کتنا ہی چاہے حضرت ابو طالب کو منظر سے ہٹانا، اللہ نے جس کے ذہن میں علم و دانش کو اتارا ہے وہ علی کا باپ ابو طالب ہے۔ اس نظم کے زمانے میں بھی حضرت ابو طالب کے بغیر کوئی محفل تمام نہیں ہوتی تھی، مگر انہیں نثر میں بات کرنا نہیں آتا تھا، جملے نہیں بنا پاتے تھے، عربی کے جملے نہیں بنا، نثر میں اور خاص طور پہ نثری تحریر میں لکھنا، نثر میں لکھنا، اس کے موجد مولا علی ہیں۔ سب سے زیادہ جنہوں نے نثری ادب کو فروغ دیا ہے، عرب نثری ادب، وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ تو علی مولا نے جو کلام ہمیں ہم تک ان کا پہنچا ہے، اس میں سب سے مشہور کا نام تو نہج البلاغہ ہے، اس کے علاوہ بھی مجموعے ہیں، لیکن جو مشہور ہے سید رضی، آپ کل جائیں گے ان خبر پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مزار مقدس کے ساتھ ہی سید رضی کا مزار ہے، یعنی مولا کے مزار کے ساتھ ہی ان کی قبر ہے، چھوٹی سی کمرے کے اندر ان کی قبر ہے، مزار کے باہر نکلنے کے بعد۔ اگر میں موسیٰ بھائی کے میں نے جملے میں دخالت نہ دوں کہ وہاں سے باہر نکلنے کے بعد خود سے پوچھ لیجیے گا کسی سے کہ سید رضی سید مرتضیٰ کی قبریں کہاں ہیں، تو جنہوں نے نہج البلاغہ کو مرتب کر کے دیا نا 1000 سال پہلے، یہ 1000 سال پرانا مجموعہ ہے جو سید رضی نے مرتب کر کے دیا ہے، یعنی سید رضی نے اپنے ذوق کے مطابق مولا کے کلام مختلف کتابوں سے نکالے۔ اس وقت میں آج تو سافٹ ویئر ہے بھائی، ابھی دونوں مولانا تشریف فرمائے، موبائلوں میں سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں، تو پہلے تو ہزاروں میل کے فاصلے طے کر کے جانا پڑتا تھا ایک کتاب دیکھنے کے لیے کہ وہ وہاں جو کتاب موجود ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، بہت مشکل سے کام کیا ہے ہمارے بزرگوں نے۔ تو مجھے تو تعجب ہوتا ہے جب مطلقاً علماء کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا، ہاں مجھ جیسے کے خلاف بولو تو تمہیں کوئی ثواب بھی ملے، یہ جو مطلقاً علماء کے خلاف بات کی جاتی ہے نا، امامے والے ایسے اور علماء ایسے، تو مجھے ان پر رحم بھی آ رہا ہوتا ہے بیچاروں کے اوپر جو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور افسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ تشیع کا پیغام کس مصیبت کس مشکل سے یہاں تک پہنچا ہے۔ ایک مہینے تک اپنے آپ کو بند کر کے رہے علامہ عبدالحسین امینی لکھنؤ میں میر حامد حسین ہندی اعلی مقاموں کی لائبریری کے اندر، تب انہوں نے 10 جلدوں میں الغدیر نامی کتاب لکھی ہے۔ کوئی کم بات ہے، یہاں سے ایران سے ایران، ایران سے پھر ہندوستان گئے، وہاں 1 مہینے لائبریری میں بند رہے، کہا باہر سے تالا ڈال کے چلے جاؤ، مجھے اندر کام کرنے تھے۔ اور کس مصیبت سے سفر ہوئے کیے جاتے تھے اس زمانے میں، کتنے مسائل تھے اس زمانے میں، کتنے ہی عراقی اور ایرانی علماء ہندوستان میں گئے اور صعوبتوں کی وجہ سے وہاں پر وہ شہید ہو گئے، رحلت کر گئے۔ اور ایک بحث علیحدہ سے ہے کیونکہ علم کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے ضمناً بات پوری بھی نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں۔ تو کس مشکل سے سفر کر کے جاتے تھے اور ایک کتاب دیکھنے کے لیے جاتے تھے، صرف ایک کتاب۔ آپ کو بتاؤں یہ جو مولا رضا کا مشہور قول ہے
کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی، یہ حدیث قدسی مولا نے جو نقل کی، اور پھر فرمایا ولیکن بشروطہا، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ شرائط کے ساتھ تمہیں امن فراہم کرے گا. یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا، ولیکن بشروطہا، شرائط کے ساتھ. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں علی رضا ان شرطوں میں سے ایک ہوں جو تمہیں توحید کا قلعہ بچائے گا. یہ جو قول مولا کا اسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یہ نیشاپور میں مولا نے فرمایا تھا. تو شیخ صدوق چل کر گئے ہیں نیشاپور بھی، ایک اس گھر پر کہ جہاں حضرت کے زمانے کی لکھی ہوئی تحریر موجود تھی، صرف اسے دیکھنے کے لیے گئے ہیں. تب اس تحریر کو پھر انہوں نے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے. کن مصیبتوں سے اہل بیت کا پیغام منتقل ہوا ہے، توجہ ہے نا. تو سید رضی نے اسے کتنا مشکل سے مرتب کیا ہوگا، جو آج نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے. سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج الفصاحہ کیوں نہیں رکھا، نہج الدین نے کیوں نہیں رکھا، نہج الاسلام کیوں نہیں رکھا، نہج القرآن کیوں نہیں رکھا، نہج البلاغہ کا نام کیوں رکھا؟ یہ بھی ذوقی تھا نا ان کا، ان کی پسند تھا، یہ نام یہ رکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ فصاحت اور ہے، بلاغت اور. فصاحت اچھے الفاظ پر مشتمل مجموعے کو کہتے ہیں، لیکن بلاغت ان اچھے الفاظ کے برتنے کو کہتے ہیں. کہاں کیا لفظ بولا جائے اسے بلاغت کہا جاتا ہے. ہر لفظ اچھا بھی ہو تو وہ ہر جگہ اچھا نہیں ہوتا. لفظ بہت اچھا ہے، سجا ہوا ہے، مثال کے طور پر پانی پلانے کے لیے موسیٰ بھائی کو پانی پلانے کے لیے میں کہوں کہ موسیٰ بھائی ذرا یہ توجہ فرمائیے گا، یہ میٹھا ہے اور یہ ٹھنڈا ہے، ذرا اس پانی کی طرف توجہ کیجیے گا، ذرا اس کو بھی ذرا چیک کر دیکھیے کہ کیسا ذائقہ ہے اس کا. کتنے سجے سجے الفاظ بول رہا ہوں، مگر یہی الفاظ ماہ رمضان میں دوپہر 2 بجے میں ان سے بولوں. تو فصاحت تو ہے، بلاغت نہیں ہے. امیر المومنین کے کلام کو سید رضی نے نہج البلاغہ اس لیے نام دیا کہ علی بتائیں گے کہ کون سا لفظ کہاں بولا جاتا. سلوات پڑھنے محمد وآلہ. تھوڑا سا آگے آنے کی گزارش کر لوں آپ سے، ایک سلوات پڑھتے ہوئے. جنہوں نے بولنا سکھایا ہے، مجھے اور آپ کو تو علی کے بولنے سے بولنا آ جائے. جس علی کے بولنے سے ہم بولنا سیکھ رہے ہیں، اس مولا علی نے عباس کو بولنا سکھایا ہے. بڑی لمبی تقریر لے لی میں آگے اپنے مضمون کے اوپر. مولا عباس کے مولا فرما رہے ہیں مولا علی کے تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تو حضرت عباس کا بولنا بتاتا ہے کہ حضرت عباس کا علم کتنا تھا. حضرت عباس ابو الفضل کنیت رکھتے ہیں. صبح کی مجلس میں نے ایک جملہ کہا تھا اور یہ طے کیا تھا کہ کسی اور مجلس میں اس کے اوپر تھوڑی سی اور بات ہو. ابو الفضل کا جہاں مطلب، تھک تو نہیں رہنا بھائی، ابو الفضل کا جہاں مطلب حضرت فضل کے بابا ہونا ہے، یعنی کنیت حضرت کی کہ ان کے بیٹے کا نام فضل ہے، اس لیے ابو الفضل ہے، کنیت ہے. جہاں یہ کنیت ہے وہاں یہ لقب بھی ہے.
اور کنیت مانیں گے تو بیٹے کو تلاش کرنا ہوگا، حضرت فضل کے اوپر غور کرنا ہوگا، اور اگر لقب مانیں گے تو علم کی طرف توجہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ فضل کا مطلب ہے علم. فضل یعنی علم. وہ بہت صاحب فضل ہیں، وہ بڑے فاضل ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد والے. وہ بہت اہل فضل ہیں، ان سے جا کے ملو، ان کے پاس فضل بہت ہیں. فضل یعنی علم، اور ابو الفضل یعنی علم والا، جس کا لقب ہی صاحب علم ہو. اب وہ جب بولے گا تو علم بولے گا، اس کے بولنے سے پتا چلے گا کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے. 8 ذی الحجہ ہے، 8 ذی الحجہ ہے، مولا حسین مکے کو ترک کر رہے ہیں. فرمایا عباس جا کے حاجیوں کو بتاؤ کہ ہم مکہ چھوڑ کیوں رہے ہیں. کربلا آ رہے ہیں نا میرے مولا، 8 ذی الحجہ کو مدینہ مکہ چھوڑ کر کربلا آ رہے ہیں، اور سارا عالم اسلام جا رہا ہے مکہ حج کرنے، اور مکے کی جان مکے سے جا رہی ہے، روح کعبہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. حاجی آ رہے ہیں مکے میں، اور امام حسین مکے کو چھوڑ کے کربلا آ رہے ہیں. تو فرمایا عباس انہیں بتاؤ کہ ہم مکہ چھوڑ کے کربلا کیوں جا رہے ہیں. تو حضرت عباس نے فرمایا مولا کہاں جا کر خطاب کروں. یہ دیکھیں وہ ممبر بھی ممبر ہوتا ہے کہ جی آپ یہاں خطاب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کریں گے. آپ وہاں خطاب کریں گے، وہاں جگہ ہی تک ہے، کچھ ذرا بہتر انتظام ہونا چاہیے. تو میں موقع محل بھی ہوتا. فرمایا مولا کہاں جا کے خطاب کروں. تو حضرت نے فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے. تو مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ چلے گئے. مطاف میں حاجی طواف کر رہے ہیں، اور حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں. اگر آپ بلائی ذوق رکھ رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں مجھے پتا ہے تو ایک جملہ اور ہدیہ لے لیجئے. خانہ کعبہ کی چھت پر عباس ایسے لگ رہے تھے جیسے ہمارے امام بارگاہوں پہ علم لگ رہا. خطبہ دو اور لوگوں کو بتاؤ کہ میں مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہا ہوں. یعنی ممبر کعبہ بنا دیا گیا، کعبے کو ممبر بنا دیا گیا، اور خطیب ممبر حضرت عباس کو بنا دیا گیا. تو اب میں لفظ اگر اور بہتر کر لوں کہ عباس اسے کہتے ہیں جو خطیب کعبہ ہے، جن کا ممبر ہی کعبہ بن جائے. خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور مولا حسین سامنے خیمے میں تشریف فرمائے. جی آج بھی جو کعبے کے اندر یعنی خانہ کعبہ کے اندر یعنی حرم الہی کے اندر یعنی مسجد الحرام کے اندر جو رواق بنے ہوئے ہیں، جو محرابیں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں، وہ اس وقت میں وہاں تک خیمے لگتے تھے یا اور تھوڑے پہلے تک خیمے لگتے تھے. حضرت خیمے میں تشریف فرمائے. حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں، اور حضرت عباس نے خطبہ ارشاد فرمایا. جی 32 جملے ہیں اس خطبے میں. خطبہ پکار کے بتا رہا ہے کہ زبان علی کے لعاب سے دھلی ہوئی زبان. جو نہج البلاغہ کا اسلوب ہے نا ادب میں، وہی اسلوب مولا کائنات کا اسلوب حضرت عباس کی زبان پر ہے. 32 جملے حضرت نے ارشاد فرمائے ہیں. مجھے اجازت دیجئے کہ میں 32 جملے آپ کے سامنے بیان نہ کروں. میں نے کہا ہے بیان نہ کرو. 32 جملے تو مجھے کم سے کم مجھ طالب علم کو ان کی تشریح کرنے کے لیے 4-5 نشستیں چاہیے. تو مجھے اجازت دیجئے کہ ان میں سے چند جملے میں آپ کو ہدیہ کروں. 32 جملے بہت ہیں، یعنی ایک ایک جملہ حضرت کا جب تک ذائقہ میں نہیں لوں گا آپ کو منتقل نہیں کر پاؤں گا. اصل تو ذائقہ، اصل تو غذا یہ ہے جو اس وقت ہم کھا رہے ہیں. بہت اچھی اچھی غذائیں ہمارے بھائی نے ریسٹورینٹ میں لگائی بھی ہیں، اوپر کیفیٹیریا میں کیا بولتے ہیں اس کو، ریسٹورینٹ میں لگائی بھی ہیں، مگر ان غذاؤں کا کیا مقابلہ علمی غذاؤں سے. جو اصل غذائیں تو یہ ہے نا، اصل حلوے تو یہ ہے. یہ جو علمی گفتگو ہے نا یہ حلوے ہیں، یہ جو علم ہے نا یہ اصل غذا ہے. اب مولا کے چند جملے میں نے عرض کیا کہ 32 جملے تو نہیں کہہ پاؤں گا، لیکن کیونکہ آج کی مجلس مخصوص ہے مولا عباس کے ساتھ، اس لیے میں تمہید مانتے ہوئے اپنی منزل پر آیا ہوں.
مولا خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں، مولا حسین سامنے خیمے میں بیٹھے ہیں، حضرت عباس خطبہ شروع کر رہے ہیں، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ صلوات پڑھنے محمد حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ یہ سارا مجمع ہاتھ جوڑ کر مولا کی بارگاہ میں کہے مولا علی تو آپ کے بھی بابا ہے، تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا میرے بابا کے بندوں کی وجہ سے؟ ادب جس پہ قربان ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ حسین بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے کہہ دوں میرے بابا؟ میرا جب بڑا موجود ہے تو افضلیت، فضیلت اور فضائل کی نسبت اس کی طرف ہوگی، میری طرف نہیں ہوگی۔ یہ ادب ہے حضرت عباس کا کہ امام حسین کے ہوتے ہوئے اپنی طرف نسبت نہیں دے رہے مولا علی کو۔ یہ سکھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی بڑے کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں کیسے بولنا ہے، کیا بات کرنی ہے۔ خطبہ شروع کر رہا ہوں، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی کانا بالامس بیتا سارا قبلتن، جو کل تک اینٹوں اور پتھروں کا اور گارے کا گھر تھا وہ علی کی قدموں کی وجہ سے کعبہ بنا ہے، علی کی وجہ سے قبلہ بنا ہے۔ اور پھر خطبہ آگے بڑھتا ایتھا الکفرۃ الفجر، توجہ ہے ایتھا الکفرۃ الفجر، اے کافرو، اے مشرکو، اے کافرو، اے فاجرو۔ کہاں خطاب ہو رہا ہے؟ کعبے کی چھت پر خطبہ دیا جا رہا ہے، مکہ المکرمہ کی تو حدود میں کافر نہیں آ سکتا، یہ خانہ کعبہ کے اندر کافر کون آیا ہے؟ اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ایتھا الکفرۃ الفجر، اے کافرو، اے فاجرو، اتصدون طریق البیت الی الامام البرر، اے کافرو، اے فاجرو، کیا تم نیکوکاروں کے امام حسین پر خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر سکتے ہو؟ مولا عباس کے خطبے کے الفاظ، پہلے تو میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا یہ تو مکہ ہے، کعبہ ہے، مطاف ہے، احرام باندھے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو فوری لبیک اللہم لبیک رہے ہیں، تو ان کے تو زبان پر اللہم لبیک کے جملے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کافرو ہے فاجرو۔ عجب نہیں مولا عباس کا جواب آئے جو حسین کو مارنے آیا ہے وہ مسلمان کہا رہا ہے۔ تصدون طریق البیت الی الامام البرر، کیا تم نیکوکاروں کے امام یعنی حسین پر اس گھر کا دروازہ بند کر سکتے ہو؟ اب جملہ سنیں، فرماتے ہیں لولا الحکم العلیٰ واعتبارہ الجلیٰ، اگر حکمت الہیہ نہ ہوتی اور لوگوں کی آزمائش میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا، جملہ سنیں مولانا، قربان جائے مولانا، اگر حکمت الہیہ نہ ہو اور لوگوں کے امتحان میں پڑنے کا خوف نہ ہو، لطار البیت لہ قبل ان یمشی لدیہ، اگر لوگوں کی آزمائش میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو حسین کے کعبے کی طرف آنے سے پہلے کعبہ اوڑھ کر حسین کے پاس چلا جاتا، یہ منظر بنتا، جب بھی حسین کعبے کی طرف پڑھتے تو یہ منظر بنتا، مگر یہ منظر لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیتا۔ یہ اگر منظر بنتا کہ حسین جب بھی کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو کعبہ اڑ اڑ کر ان کے پاس جا رہا ہے تو لوگ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ایسا نہ ہو، لوگوں کی آزمائش میں پڑنے کا خوف تھا تو ایسا نہیں ہوا۔ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدہ، فرماتے ہیں کہ سب حجر اسود کو جا کر بوسہ دیتے اور حجر اسود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا۔ مولا حسین
حسین کے فضائل پڑھ رہے ہیں حضرت عباس سے اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر. میں جملوں کا انتخاب کر رہا ہوں اس لیے بار بار ذرا سوچ کے کون سا جملہ لے لوں جو میں آپ کو ہدیہ کر دوں. فرماتے ہیں کہ انتم فی غلطۃ التی وقعت فیہ القریش انہم یرادون قتل رسول اللہ وانتم تريدون قتل ابن بنت رسول اللہ. تم بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہو جس غلط فہمی کا شکار قریش والے تھے. وہ رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے اور تم رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو, اور ان کی بھی آرزو پوری نہیں ہوئی اس لیے کہ حفاظت کے لیے علی موجود تھے, اور تمہاری مراد بھی پوری نہیں ہوگی کہ میں زندہ ہوں. صلوات پڑھنے محمد و آلہ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مراد پوری ہو تو ان کی طرح کر کے دکھاؤ جو وہ نہیں کر پائے, کہ پہلے علی کو مارتے تب نبی کو مار سکتے تھے. ایسے اگر تم چاہتے ہو حسین کو مارنا تو پہلے عباس کو مار کے دکھاؤ. اتخافون, بس آخری جملہ دیا کر رہا ہوں, فضائل کا باب ہے. اتخافون بالموت نحن یلعبون بالموت فی الطفولیہ کیف کان فی الرجولیہ. کیا بلاغت ہے. فرماتے ہیں کہ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو, تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو جو بچپن میں موت کی کلائی توڑ چکے ہو. وہ جوانی میں موت کا کیا حل کریں گے. ہم وہ گھرانہ ہے کہ جو اپنے بچپنے میں موت سے لڑ چکے ہوتے ہیں. ہم موت سے لڑ چکے, موت ہمیں مارنے والی نہیں ہے. یہ تو ارادہ ہے پروردگار ہوتا ہے, مشیت الہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے بلانے پہ چلے جاتے ہیں, ورنہ موت ہمیں نہیں مارتی. جو موت کو مار دے اسی کو شہید کہا ہے. شہید کی مختصر تعریف یہ ہے, صلوات پڑھے محمد و آلہ. میری موت کو شہید نہیں مارتا, آپ کی موت کو شہید نہیں مارتا, اپنی موت کو شہید مارتا ہے. ٹھیک ہے, شہید کی اپنی زندگی ہے. وہ جب موت کو مار دیتا ہے, اپنی موت کو مار دیتا ہے, تو پھر وہ شہید ہو جاتا ہے, اور جو شہید ہے وہ زندہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا شہید زندہ ہے. قرآن نے کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. جو ہمارے راستے میں مرنے والے ہیں ان کے بارے میں مت سوچا کرو کہ وہ مر گئے ہیں, وہ زندہ ہیں اور ہم سے رزق پاتے ہیں, اور تمہیں پتا نہیں ہے کہ رزق کیسے دیتے ہیں. ہم شہیدوں کو رزق, قرآن ہے بھائی, یہ نہیں کہ صاحب تقریر کر کے چلے گئے, قرآن ہے. خبردار لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتے ہیں انہیں موت, مردہ, مرنے والا نہ کہو, بل احیاء, یہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون, یہ اپنے رب سے رزق پاتے ہیں. زندگی کے لیے رزق کا ہونا ضروری ہے نا. رزق بند ہو جائے گا تو زندگی ختم ہو جائے گی. تو اللہ نے ہمیں پیغام دیا, سمجھایا کہ جو زندہ ہے اسے رزق ملتا ہے. تو تمہیں تو روٹی مل رہی ہے, تو پانی مل رہا ہے, تو ہوا مل رہی ہے, تو سالم غذائیں مل رہی ہے, تو تم اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہے ہو, اور سمجھ رہے ہو کہ جسے قبر میں لٹا کے آ گئے وہ مر گیا ہے. خبردار, جو قبر میں لیٹا ہوا ہے وہ مرا نہیں ہے. میرا ایک اپنی عقیدت کا جملہ ہے جسے تکرار کر رہا ہوں, میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے, حسین زندہ ہے اس کو یقین ہونا چاہیے. ان سے زیادہ کوئی زندہ ہی نہیں ہے, ان سے زیادہ کوئی زندہ نہیں ہے. تھک کے نہیں سنیں گے. جن کا ذکر زندگی بانٹتا ہو اسے حسین کہتے ہیں. خود حسین ابن علی کی زندگی کتنی ہوگی. تو ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں زندگی مل رہی ہوتی ہے. یہ قبر میں ضرور موجود ہیں مگر ہمیں سن رہے ہیں.
حیاتی والے جو دو گروہ ہیں مسلمانوں میں کہ صاحب یہ مماتی ہیں کہ مر گئے یہ حیاتی ہیں کہ نہیں یہ زندہ ہیں، اور بحثیں ہو رہی ہیں کہ نہیں یہ توحید کے خلاف ہے، قرآن کی آیت کے خلاف تم بولو تو تم مسلمان۔ جب قرآن نے کہا ہے یہ زندہ ہے اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں تو کم سے کم انہیں مردہ تو مت کہو۔ اب انتم لا تشعرون، ایک اور آیت کے اندر قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے تم نہیں جانتے کہ ان کی زندگی کیسی ہے، تو بس یہ بولو نا ہم نہیں جانتے، تم تو بول رہے ہو ہم جانتے ہیں۔ تم تو اپنی تقریروں میں، اپنے مناظروں میں، اپنی کتابوں میں کہتے ہو نہیں مردہ ہے، ہم جانتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے تم نہیں جانتے، تم ان کی حیات کا شعور نہیں رکھتے۔ تو احتیاط اسلام کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ کیسے زندہ ہے، مگر زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے۔ تو شہید زندہ ہے، توجہ، اور اللہ سے رزق پاتا ہے۔ اور شہید کی مختصر تعریف یہ ہے کہ شہید اسے کہتے ہیں جو صاحب تقویٰ ہو۔ متقی کی کم سے کم تعریف شہید ہے، یا لفظوں کو بہتر کروں کہ شہید یعنی متقی۔ شہادت سے بڑا تقویٰ ہی نہیں ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ یعنی خدا کی خاطر زندگی گزارنا۔ مثلا میں سادی زبان میں کہوں، اگرچہ یہ تعریف کتابی تعریف نہیں ہے، خدا کی خاطر زندگی گزارنا یعنی تقویٰ۔ تو شہید سے زیادہ خدا کی خاطر کس نے زندگی گزاری؟ جان دے دی، اس سے زیادہ اور کیا تقویٰ ہوگا؟ تو متقی وہ ہے کہ جو خدا کی خاطر زندگی گزارے، اور شہید سب سے بڑا متقی اس لیے کہ اس نے خدا کی خاطر اپنی زندگی گنوا دی۔ جو زندگی گزارے وہ تو متقی، جو زندگی سے ہاتھ اٹھائے وہ متقی کہتے ہیں۔ تو شہید نے اپنی زندگی سے ہاتھ اٹھا لیا، اور قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے اللہ اکبر الذین یؤمنون بالغیب۔ صاحبان تقویٰ کون ہیں؟ یہ کس کے لیے؟ ہدی للمتقین۔ یہ قرآن متقین کی ہدایت کے لیے ہے، اور متقین کی 3 تعریفیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی تو تعریف یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری تعریف یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری تعریف یہ ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، ہم انہیں دیتے ہیں اور وہ مار دیتے ہیں۔ تو اب بھی عالی مدد سمجھانے کی مجھے کوئی ضرورت ہے؟ اب بھی امام حسین سے مدد مانگنے پہ دلیلیں چاہیے؟ سب سے بڑے متقی کو شہید کہا جاتا ہے، اور شہید کو متقی کہا جاتا ہے، اور متقی وہ ہے کہ اللہ اسے دیتا ہو اور وہ بانٹ دیتے ہو۔ تو حسین کے دروازے پہ یہ مجمع آئے اس لیے کہ یہ بانٹنے والا دروازہ۔ تو نے ثابت کر دیا بن کے روئے امتیاز، یوں پڑھا کرتے ہیں تیروں کے مسلح پہ نماز، تیرا سبق آج بھی ارباب حق کو یاد ہے، تم بھی زندہ باد، تیرا غم بھی زندہ باد۔ نعرہ حیدری۔ شہیدوں میں سب سے بڑے شہید جنہوں نے حضرت آدم سے لے کر اور اپنے زمانے تک کے شہیدوں کی عزت بڑھائی، اور اپنے زمانے کے شہیدوں سے لے کر قیامت تک آنے والے راہ خدا کے شہیدوں کی جنہوں نے ضمانت لی ہے، وہ امام حسین۔ لہذا آپ اولین اور آخرین شہداء کے سید ہیں، سید الشہداء ہیں، اور سید الشہداء کی کمر کا زور عباس، زور کمر حضرت عباس، جن کا علم اس درجے پر تھا، تبھی تو حلم بھی اسی درجے پہ تھا۔ یخبرکم، مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، یخبرکم حلمہم عن علمہم، ان کا حلم ان کے علم کا پتہ بتاتا ہے۔ کسی کا حلم دیکھنا ہے، بردباری دیکھنی ہے، دیکھی جائے، دیکھیں تو جان لے کہ اتنا ہی بڑا عالم نہیں۔ علم کا نتیجہ علم ہے، یہ قاعدہ ہے بھائی۔ ممکن صاحب ڈبل پی ایچ ڈی ہیں، مگر بات میں جو ہے اپنا ناک پر غصہ رکھا ہوا ہے، بات میں یہ جو ہے قلم چلاتے ہیں، بات میں یہ دھمکیاں چلاتے ہیں، ڈانٹ لگاتے ہیں، تو یہ
پڑھے لکھے آدمی نہیں ہے. حلم پتہ بتاتا ہے علم کا. اور حضرت عباس کا ایک خطبے سے کچھ اندازہ آدمی لگائے گا اور اس سے زیادہ جو اندازہ لگے گا وہ آپ کے علم سے اندازہ ہوگا کہ آپ کا علم کس درجے پر ہے. اور علم اس درجے پر ہے، علم اس درجے پر ہے کہ مولا حسین بھیج رہے ہیں کہ جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. تو نہیں فرما رہے کہ مولا آپ نے تو کہا تھا کہ کربلا میں جوہر شجاعت دکھا دیں، اب کربلا آ گئی ہے. آپ نے تو کہا تھا کہ پہل ہمیں نہیں کرنی ہے، اب پہل ہو گئی ہے. اب جب پہل ہو گئی تو آپ فرما رہے ہیں ایک دن آگے بڑھو. نہیں کہا، کچھ نہیں کہا. یہ جو حلم ہے نا، یہ جو تحمل ہے، اپنے آپ کو پر کنٹرول ہے، یہ ان کے علم کا پتہ بتا رہا ہے. کہ جاؤ. اور پھر حسین بھی تو تراش رہے ہیں نا اپنے ہیرے کو. چاہتے تو حضرت حبیب ابن مظاہر کو بھیج دیتے، چاہتے تو حضرت زہیر خین کو بھیج دیتے کہ جاؤ تم جا کے کہو پسر سعد سے کہ عاشور کے دن جنگ کرنا، اگر لڑنا بھی ہے، ہم پر حملہ بھی کرنا ہے تو عاشور کے دن کرنا. لیکن نہیں، حضرت عباس کو اس لیے بھیجا تاکہ باب الحوائج سمجھ میں آ جائے. یوں ہی اس زمین پر کربلا میں بیٹھے ہیں نا ہم، یوں ہی اس زمین پر دو برابر کے مزار نہیں دیکھ رہے. یعنی جتنا بڑا مزار، جتنی جاہ و جلال، جو کیفیت حرم حضرت امام حسین میں ہے، ایسا ہی ایک اور برابر کا مزار حضرت عباس کا ہے. یہ کچھ کیا ہے حضرت عباس نے، منوایا ہے حضرت عباس نے اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو. اور پھر جب اللہ کے نزدیک کسی کا مقام روشن ہو جائے، ثابت ہو جائے، طے ہو جائے، تو پھر اللہ اس کا مقام سب پر روشن کرتا ہے. باب الحوائج، باب الحسین، عباس علمدار. جب اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ سے گزر رہا تھا، کربلا سے کوفہ گیا، تو کوفے میں ایک قیافہ شناس نے کٹے ہوئے سروں کو دیکھا. تو اس نے ایک ایک سر کو دیکھ کر تبصرہ کیا. حضرت قاسم کے سر کو دیکھ کر کہا کہ بچہ باحیا بہت تھا. امام حسن کا بیٹا ہے نا، یہ بچہ باحیا بہت تھا. اور اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر عفت و حیا کمال پر تھا. پھر کہتا ہے کہ ذرا غور سے بھی تو دیکھو حسین کتنا ہے. تو کسی نے کہا کہ تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ کہنے لگا کف القتل قمر، چاند کا ٹکڑا ہے. جو دشمن کی نگاہ میں چاند جیسا ہو، وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا. کوئی جناب ام فروا سے پوچھے، اجرکم اللہ. ایسے ہی حضرت علی اکبر کے سر کو دیکھ کر اس نے کچھ کہا. پھر سنیں گے آواز آئی، ایک سر ہے جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے. اچھا، گھوڑے کی گردن میں سر کیوں بندھا ہوا ہے؟ یہ سر نیزے کی علی پہ رکتا نہیں تھا. کیا سبب تھا؟ کیا سبب تھا اس کا بیان بڑا مشکل ہے، مگر جو سبب روشن سبب ہے نا، جب بھی جناب زینب عباس کے سر کو دیکھتی تھی تو ایک نوحہ بلند کرتی تھی، واہ حجابا، عجب نہیں یہ سبب حضرت عباس کا سر نیزے کی علی پر اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی مت نہ رکائے. یہ سبب تھا کہ حضرت عباس کا سر نیزے کی علی پہ نہیں رکتا تھا. تو کسی نے کہا کہ ایک سر ہے جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے. اب جا کے جو اس نے زمین پر بیٹھ کر حضرت عباس کے چہرے کو دیکھنے لگا تو ایک عجیب جملہ کہا اس نے، سنا رہا ہوں آپ کو جملہ. وہ کہنے لگا، سر دیکھ کر زمین سے اٹھتے ہوئے کہنے لگا، چہرہ بتا رہا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے. اس کے چہرے سے پتا ہے کہ یہ جو چاہتا تھا وہ کر نہیں پایا، جو اس کی آرزو تھی وہ پوری نہیں ہو پائی. آرزو تو یہ تھی کہ کربلا کے میدان میں حسین کے دشمنوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. مگر حسین نے فرمایا، مولا نے فرمایا، عباس جاؤ، جا کے بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ. عزاداروں مجلس ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں صرف 2 منزلیں اور لوں گا. ہر شہید کی شہادت میں ایک خاص امتیاز ہے.
یعنی جو کیفیت حضرت علی اکبر کے ہاں پائی گئی وہ حضرت قاسم کے نہیں تھی، جو حضرت قاسم کے تھی وہ حضرت علی اکبر کے نہیں تھی. اسی طرح جو کیفیت حضرت عباس کے تھی وہ کسی اور شہید کے نہیں تھی. وہ 4 کیفیتیں ہیں جو مخصوص ہیں حضرت عباس کے ساتھ. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. پہلی کیفیت بتاؤ کہ جو حضرت عباس کے ساتھ مخصوص ہے، کسی شہید کے بازو شہادت سے پہلے نہیں کٹے. اجرکم اللہ. ہاں، شہادت کے بعد تو امام حسین کا بازو کاٹا گیا، شہادت کے بعد تو حضرت علی اکبر کا بازو کاٹا گیا، لیکن واحد شہید ہیں جو جن کے بازو ان کی زندگی میں کٹے ہیں. اور شاید اس خصوصیت کا سبب یہ ہو، اجرکم اللہ، شاید اس خصوصیت کا سبب یہ ہو کہ ان ہاتھوں میں حضرت عباس نے پانی لیا تھا، مولا وہ ہاتھ ہی کٹوا دوں گا. ایک کیفیت حضرت عباس کی شہادت کی ہے. دوسری کیفیت سنیں گے؟ اگرچہ میں کہتا ہوں اگر اس کیفیت پر بھی میں کچھ دیر رکا رہوں تو جناب زہرا کی خوشنودی کا سبب ہے. بی بی فرماتی ہیں سلام ہو میرے عباس پر. ایک عارف کے خواب میں آ کے کہتی ہیں کہ ہمارے رونے والوں کو بتایا کرو نا کہ کوئی اگر بلندی سے گرے اور اس کے بازو نہ ہو. میرا عباس بلندی سے گرا، گھوڑے کی پشت سے گرا، میرے عباس کے بازو نہیں تھے. بشیر ابن جزرم کہتے ہیں کہ جب حضرت امام سجاد کے ساتھ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ جب مدینہ پہنچا تو امام سجاد نے مجھ سے فرمایا کہ سارے راستے تم نے بڑی خدمت کی ہے، آخری کام اور ہمارا کر دو، جا کے مدینے کی گلیوں میں سنانی سنا دو، مرثیہ جا کے پڑھ دو اور بتاؤ مدینے والوں کو کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا. تو بشیر نے کالا علم ہاتھ میں لیا اور مدینے کی گلیوں میں مرثیہ یعنی سنانی سنا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا اے اہل یثرب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. تو بشیر کہتا ہے کہ جب میں محل بنی ہاشم سے گزرا تو میں ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ جیسے ہی میں نے آواز دی نا کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا تو ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک دم زور سے دروازہ کھلا تو میں نے کیا دیکھا، ایک طویل القامت بی بی ہے، ایک طویل القامت بی بی ہے جس کے کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا اور اس کے ہاتھ میں عصا ہے اور مجھے پیر رکھتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین کو زلزلہ ہے. اس کا ایک خاص روپ تھا، ایک جلال تھا اس کا. وہ گھر سے باہر نکلی اور مجھے آواز دے کر کہا بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ وہ بی بی جس کا یہ جلال تھا وہ مجھ سے کہنے لگی بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ تو ان کی آواز آئی میں ام البنین ہوں. اجرکم اللہ. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مجھ سے جب اولاد کے سامنے ماں باپ کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو اولاد خوش ہوتی ہے، اور جب ماں باپ کے سامنے اولاد کا ذکر کیا جاتا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں. میں حضرت ام البنین کو یاد کر رہا ہوں، مولا عباس باب الحوائج ہم سے راضی ہو جائیں. وہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا میں ام البنین ہوں. جب جیسے بی بی نے کہا نا میں ام البنین ہوں تو کہتے ہیں میں کانپنے لگا، مجھ پر ان کا اور روب بڑھ گیا، میری گھبراہٹ بڑھنے لگی کہ میں ام البنین سے بات کر رہا ہوں. کہاں بشیر، کہاں مادر عباس سے گفتگو؟ تو میں نے کہا بی بی پہلے میں آپ کے بچوں کا حال بتاؤں. میں حسین ابن علی کی سنانی لے کر آیا ہوں، میں پہلے آپ کے بچوں کا حال بتاؤں. تو فرمانے لگی نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ. تو میں نے کہا بی بی ذرا اپنے عوان کا حال سن لیجئے کہ کربلا میں اس کے ساتھ کیا ہوا. تو کہنے لگی نہیں مجھے پہلے حسین کا حال بتاؤ. پھر میں نے دوسرے بچے کا نام لیا کہ جعفر کا حال سن لیجئے. پھر فرمایا نہیں مجھے حسین ابن علی کا حال بتاؤ. پھر میں نے کہا عثمان کا حال سناؤں آپ کو؟ تو ایک مرتبہ جلال کی کیفیت میں کہا مجھے حسین کا حال سناؤ. تو میں نے کہا اگر بے ادبی نہ ہو تو عباس کے بارے میں سن لیجئے. تو کہنے لگی مجھے حسین کا حال سناؤ. تو میں نے کہا بی بی حسین کو کربلا میں مار دیا. تو کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا کہ حسین کو کربلا میں مار دیا تو اس بی بی نے زمین پر پیر مارا اور کہا عباس کا تھا. جب حسین کو مارا جا رہا تھا عباس کا تھا. تو میں نے کہا بی بی آپ کے عباس کو مار دیا تھا، پہلے آپ کے عباس کو مارا گیا پھر حسین کو مارا گیا. مجلس ہو گئی، آپ نے گریہ کر دیا.
عباس نے سلام آخر کے لیے آواز دی ہے نا، مولا میرا سلام آخر، اور امام حسین گھوڑے کی پشت پر بیٹھے ہیں اور ذوالجناح کو آواز دے کر کہا جتنی جلدی ہو سکے میرے بھائی تک مجھے پہنچا۔ سنیں گے ذرا ہو تو تیز دوڑتا ہوا ذوالجناح ایک مرتبہ رک گیا۔ امام نے فرمایا میرا بھائی مجھے پکار رہا ہے، اور ادھر حالت کیا تھی، ادھر کیفیت کیا تھی کہ جو لوگ سر کاٹنے کے لیے قریب آتے تھے نا، حضرت عباس گر چکے ہیں، بازو کر چکے ہیں، سر پہ گرز لگ گیا ہے، آنکھ میں تیر لگ گیا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، تو پیروں کی آہٹ حضرت عباس کو محسوس ہوتی تھی کہ لوگ قریب آ رہے ہیں، میرا سر کاٹیں گے۔ تو سنیں گے کیا کہتے تھے حضرت عباس؟ فرماتے تھے اتنے لوگ اتنا رک جاؤ کہ میرے مولا حسین آ جائے۔ میں نے اپنے مولا کو آواز دی ہے، میرا مولا مجھ تک پہنچنے والا ہے، اتنی دیر میرا سامنا کاٹو کہ میرا مولا مجھ تک آ جائے۔ ادھر کیفیت یہ ہے، ادھر ذوالجناح رک گیا تو امام نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا میرا بھائی مجھے بلا رہا ہے، مجھے جلدی پہنچا۔ تو گھوڑے نے ایک جانب اشارہ کیا، اب جو امام نے مڑ کر دیکھا تو عباس کا بازو تڑپ رہا تھا، کٹا ہوا بازو زمین کربلا پر۔ امام گھوڑے سے اترے ہیں، اپنے بھائی کا ہاتھ اٹھایا ہے۔ شہید مطہری نے بھی حتیٰ یہ مسائل لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر حسین گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہوئے، پھر جو گھوڑا چلتے چلتے رک گیا، امام نے پھر کہا مجھے جلدی عباس تک پہنچا، تو گھوڑے نے اشارہ کیا تو امام نے کیا دیکھا، دوسرا کٹا ہوا بازو نظر آ رہا ہے۔ امام اٹھے ہیں، اپنے بھائی کے دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اب میں رونے والوں سے ایک سوال کروں، جو حسین جا رہے تھے عباس کی طرف، اب کیا سوچ کے جا رہے ہوں گے؟ جس کے دونوں بازو کاٹ دیے، میرا بھائی کیسے دشمن سے دفاع کر رہا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پہنچے ہیں مسافر جمرہ، پہنچے ہیں حضرت عباس کے لاشے کے قریب، تو وہاں چند ظالم سر کاٹنے کے لیے قریب آ چکے تھے۔ تو امام حسین نے سنا کہ عباس کہہ رہے تھے اتنا رک جاؤ کہ میرے مولا آ جائے۔ پہنچے بس حضرت عباس سے جملے پہنچے ہیں، حضرت کا سر اپنی آغوش میں لیا۔ اب یہ دوسری کیفیت بیان ہو رہی ہے، حضرت عباس نے اپنا سر مولا حسین کے زانوں سے ہٹا دیا، امام نے پھر زانوں کر لیا، پھر حضرت نے سر ہٹا دیا۔ جب تیسری مرتبہ یہ عمل ہوا تو حضرت نے سوال کیا عباس تم اپنا سر ہمارے زانوں سے کیوں ہٹاتے ہو؟ تو فرمایا مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، کہاں زانوں حسین، کہاں غلام کا سر، یہ سکینہ کی جگہ ہے، یہ علی اصغر کی جگہ ہے، مولا میرا لاشا خیمے نہ بن جائے، ماتم حسین۔ تھوڑا سا ماتم کریں گے۔ ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا زینب یہ رو کے بولی بھیا نہ دل دکھاؤ۔ تمام لوگ ظاہرین سب کا وقت ہے، ہمارے والنٹیئر آپ کو علم دیتے رہیں گے، تمام جوان علم اٹھانا شروع کر دیں سب مل کے اسی نمبر کے بعد۔ زینب یہ رو کے بولی بھیا نہ دل دکھاؤ، کیا دیر کا سبب ہے یہ تو ہمیں بتاؤ، مشکیزہ بھر کے جلدی دریا سے لوٹ آؤ، بچے بچی کی تشنگی کو خود آ کے تم